ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈرانے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ چٹانوں میں فائر، ایپیسوڈ 3، عمران سیریز، ابن صفی۔ شام ہو گئی لیکن کرنل زرغام واپس نہ آیا۔ صوفیہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ڈکسن بار بار زرغام کے متعلق پوچھتا تھا۔ ایک آدھ بار اس نے یہ بھی کہا کہ شاید اب زرغی اپنے دوستوں سے گھبرانے لگا ہے۔ اگر یہ بات تھی تو اس نے صاف صاف کیوں نہیں لکھ دیا؟ صوفیہ اس بوکھلاہٹ میں بھی بھول گئی کہ عمران نے اسے کچھ ہدایات دی تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انور اور عارف موجودہ حالات کے متعلق مہمانوں سے کوئی گفتگو نہ کریں۔ صوفیہ انور اور عارف سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گئی، اور پھر جس وقت عارف سے حماقت سرزد ہوئی تو صوفیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ باورچی خانے میں باورچیوں کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور عمران باتیں بنا رہا تھا۔ ڈکسن وغیرہ برآمدے میں تھے۔ انور بارتوش سے رافیل کی تصویروں کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ عارف ڈکسن کی لڑکی مارتھا کو اپنا البم دکھا رہا تھا، اور ڈکسن دور کے پہاڑوں کی چوٹیوں میں شفق کے رنگین لہریے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے عارف کی طرف مڑ کر کہا، زرغی سے ایسی امید نہیں تھی۔ عارف اس وقت موج میں تھا۔ اس میں نہ جانے کیوں ان لوگوں کے لیے اپنائیت کا احساس بڑی شدت سے پیدا ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کرنل کی شوخ اور خوبصورت لڑکی مارتھا رہی ہو۔ کرنل صاحب، یہ ایک بہت بڑا راز ہے، عارف نے البم بند کرتے ہوئے کہا۔ راز؟ کرنل ڈکسن بڑبڑا کر اسے گھورنے لگا۔ جی ہاں، وہ تقریباً 15-20 دن سے سخت پریشان تھے۔ اس دوران میں ہم لوگ رات بھر جاگتے رہے۔ انہیں کسی کا خوف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں کسی وقت بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہوں، اور نہ جانے کیوں وہ اسے راز ہی رکھنا چاہتے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے، تم لوگ اس پر بھی اتنے اطمینان سے بیٹھے ہو؟ کرنل اچھل کر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بارتوش اور انور انہیں گھورنے لگے۔ انور نے شاید ان کی گفتگو سن لی تھی، اسی لیے وہ عارف کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، حالانکہ اسے بھی اس بات کو مہمانوں سے چھپانے کی تاکید نہیں کی گئی تھی، لیکن کم از کم اس کا احساس تھا کہ خود کرنل زرغام ہی اسے راز رکھنا چاہتا ہے۔ صوفیہ کہاں ہے؟ کرنل ڈکسن نے عارف سے کہا۔ شاید کچن میں۔ کرنل ڈکسن نے کچن کی راہ لی۔ بقیہ لوگ وہیں بیٹھے تھے۔ صوفیہ فرائنگ پین میں کچھ تل رہی تھی اور عمران اس کے قریب خاموش کھڑا تھا۔ صوفی، کرنل ڈکسن نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اوہ، آپ؟ صوفیہ چونک پڑی۔ یہاں تو بہت گرمی ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ پرواہ نہ کرو، یہ بتاؤ زرغی کا کیا معاملہ ہے؟ عمران نے الوؤں کی طرح اپنے دیدے پھرائے۔ مجھے خود تشویش ہے کہ ڈیڈی کہاں چلے گئے، صوفیہ نے کہا۔ جھوٹ مت بولو، ابھی مجھے عارف نے بتایا۔ اوہ وہ، صوفیہ تھوک نگل کر رہ گئی۔ پھر اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ بات یہ ہے کہ کرنل صاحب، وہ ساری باتیں بڑی مضحکہ خیز ہیں، عمران نے کہا۔ ایسی صورت میں بھی جب زرغام اس طرح غائب ہو گیا ہے؟ کرنل نے سوال کیا۔ وہ اکثر یہی کر بیٹھتے ہیں، کئی دن گھر سے غائب رہتے ہیں۔ کوئی خاص بات نہیں، عمران بولا۔ میں مطمئن نہیں ہوا۔ کنفیوشس نے بھی ایک بار یہی کہا تھا۔ کرنل نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا اور صوفیہ سے بولا، جلدی آنا، میں برآمدے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ڈکسن چلا گیا۔ بڑی مصیبت ہے، صوفیہ بڑبڑائی۔ میں کیا کروں؟ یہ مصیبت تم نے خود ہی مول لی ہے۔ عارف کو منع کیوں نہیں کیا تھا؟ عمران بولا۔ انہی الجھنوں میں بھول گئی تھی۔ میں نے تمہیں اطمینان دلایا تھا، پھر کیسی الجھن؟ یہاں تک بتا دیا کہ کرنل کو میں نے ہی ایک محفوظ مقام پر بھجوا دیا ہے، لیکن یہ الجھن کیا کم تھی کہ مہمانوں کو کیا بتاؤں گی؟ کیا مہمان اس اطلاع کے بغیر مر جاتے؟ تمہارے دونوں کزن مجھے سخت ناپسند ہیں، سمجھی؟ اب میں کیا کروں؟ عارف بالکل الو ہے۔ خیر، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، جلدی کرو، میں نہیں چاہتا کہ اب میرے متعلق مہمانوں سے کچھ کہا جائے۔ وہ دونوں برآمدے میں آئے۔ یہاں انور اردو میں عارف کی خاصی مرمت کر چکا تھا اور اب وہ خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے پورے واقعات بتاؤ، کرنل نے صوفیہ سے کہا۔ پورے واقعات کا علم کرنل کے علاوہ اور کسی کو نہیں، عمران بولا۔
کس بات کا خوف تھا اسے؟ ڈکسن نے پوچھا۔ وہ لکڑی کے ایک بندر سے بری طرح خائف تھے۔ کیا بکواس ہے، اسی لیے میں کہتا تھا کہ واقعات نہ پوچھیے۔ مجھے کرنل صاحب کی ذہنی حالت پر شبہ ہے، عمران بولا۔ اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اسے تنہا گھر سے باہر نکلنے دیا؟ ان کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک تھی، عارف نے کہا۔ تو پھر بکواس کیے جا رہا ہے، انور نے اس اردو میں ڈانٹا۔ کرنل ڈکسن انور کو گھورنے لگا۔ تم لوگ بڑے پراسرار معلوم ہو رہے ہو، اس نے کہا۔ یہ دونوں واقعی بڑے پراسرار ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ آج یہ دن بھر ایئر گن سے مکھیاں مارتے رہے ہیں۔ مارتھا اس جملے پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ ان سے زیادہ پراسرار تم ہو، کرنل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، عمران نے آہستہ سے سر ہلا کر کہا۔ مکھیاں مارنے کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا۔ دیکھیے میں بتاتی ہوں، صوفیہ نے کہا۔ مجھے حالات کا زیادہ علم نہیں۔ ڈیڈی کو ایک دن ڈاک سے ایک پارسل ملا جسے کسی نامعلوم آدمی نے بھیجا تھا۔ پارسل سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا بندر برآمد ہوا اور اسی وقت سے ڈیڈی پریشان نظر آنے لگے۔ اس رات انہوں نے ٹہل کر صبح کی اور پوری طرح مسلح تھے۔ دوسرے دن انہوں نے 8 پہاڑی ملازم رکھے جو رات بھر رائفلیں لیے عمارت کے گرد پہرہ دیا کرتے تھے۔ ڈیڈی نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس بندر کا مطلب کیا تھا؟ بارتوش نے پوچھا، جو اب تک خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ڈیڈی نے اس کے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ہم اگر زیادہ اصرار کرتے تو وہ خفا ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن تم نے ہم سے یہ بات کیوں چھپانی چاہی تھی؟ ڈکسن نے پوچھا۔ ڈیڈی کا حکم۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کے پھیلنے پر خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ عجیب بات ہے، ڈکسن خود سوچتا ہوا بولا۔ کیا میں ان حالات میں اس چھت کے نیچے چین سے رہ سکوں گا؟ میرا خیال ہے کہ خطرہ صرف کرنل کے لیے تھا، عمران بولا۔ تم احمق ہو، ڈکسن جھنجھلا گیا۔ میں خطرے کی بات نہیں کر رہا، زرقام کے لیے فکر مند ہوں۔ کنفیوشس نے کہا ہے جب تک میں یہاں مقیم ہوں تم کنفیوشس کا نام نہ لینا، سمجھے؟ کرنل بگڑ گیا۔ اچھا، عمران نے کسی سعادت مند بچے کی طرح سر ہلا کر کہا اور جیب سے چنگم کا پیکٹ نکال کر اس کا کاغذ پھاڑنے لگا۔ مارتھا پھر ہنس پڑی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے کمرے میں انسپکٹر خالد میز پر بیٹھا اپنی ڈاک کھول رہا تھا۔ یہ ایک تنومند اور جوان سال آدمی تھا۔ پہلے فوج میں تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد محکمہ سراغ رسانی میں لے لیا گیا تھا۔ آدمی ذہین تھا، اس لیے اسے اس محکمے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی تھی۔ کارکردگی کی بنا پر وہ ہر دل عزیز بھی تھا۔ اس کے خد و خال تیکھے ضرور تھے، لیکن ایسا معلوم ہو جیسے اس کے چہرے کا دل سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ چہرے کی بناوٹ سخت دل آدمیوں کی سی تھی، مگر عادات و اطوار سے سخت گیری نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ اپنی ڈاک دیکھنے کے بعد اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی ہی تھی کہ میز پر رکھے ہوئے فون کا بزر بول اٹھا۔ یس، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ اوہ اچھا، میں ابھی حاضر ہوا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر محکمے کے DS کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے دروازے کی چک ہٹائی۔ آ جاؤ، DS نے کہا۔ پھر اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ انسپکٹر خالد بیٹھ گیا۔ میں نے ایک پرائیویٹ کام کے لیے تمہیں بلایا ہے، فرمائیے۔ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن فیاض کا ایک نجی خط میرے پاس آیا ہے۔ کیپٹن فیاض؟ خالد کچھ سوچتا ہوا بولا۔ جی ہاں، شاید میں انہیں جانتا ہوں۔ ان کا ایک آدمی یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسے جس قسم کی مدد کی ضرورت دی جائے۔ اس کا نام علی عمران ہے اور وہ کرنل زرغام کے ہاں مقیم ہے۔ کس سلسلے میں آیا ہے یہ بھی اسی آدمی سے معلوم ہو سکے گا۔ اور یہ رہا اس کا فوٹو۔ DS نے میز کی دراز سے ایک تصویر نکال کر خالد کی طرف بڑھائی۔ بہت اچھا، خالد تصویر پر نظر جمائے بولا، میں خیال رکھوں گا۔ اچھا دوسری بات، DS نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا، شفٹن کے کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک مستقل درد سر ہے، خالد نے طویل سانس لے کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں جلدی کامیابی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ شفٹن کو ایک فرد ہے یا جماعت، اور اس شفٹن کی طرف سے جتنے لوگوں کو بھی دھمکی کے خطوط ملے ہیں وہ اب تک تو زندہ ہیں، اور نہ ہی ان میں سے ابھی تک کسی نے یہ اطلاع دی کہ ان سے کوئی رقم وصول کی گئی ہے۔ میں سوچتا ہوں ممکن ہے کوئی شریر طبیعت آدمی خام خواہ سنسنی پھیلانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ قریب شہر کے ہر بڑے آدمی کو اس قسم کے خطوط ملے ہیں، اور ان میں کسی
بڑی رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس نے اس قسم کی کوئی شکایت نہ کی ہو؟ ڈی ایس نے مسکرا کر کہا۔ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی بچا ہو، خالد نے کہا۔ ذہن پر زور دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی شاید رہ گیا ہو۔ کرنل زرغام، ڈی ایس نے مسکرا کر کہا، اس کی طرف سے ابھی تک اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی، حالانکہ وہ بہت مالدار آدمی ہے۔ اوہ، اور اب سمجھنے کی کوشش کرو، ڈی ایس نے کہا۔ کرنل زرغام اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں دیتا، اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ کا سپرنٹینڈنٹ ایک ایسے آدمی کے لیے ہم سے امداد کا طالب ہے جو کرنل زرغام کے یہاں مقیم ہے۔ کیا سمجھے؟ تب تو ضرور کوئی خاص بات ہے، بہت ہی خاص، ڈی ایس نے منہ سے پائپ نکال کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم خود ہی اس آدمی سے، کیا نام ہے، عمران سے ملو۔ میں ضرور ملوں گا، مگر معلوم نہیں وہ کون اور کس قسم کا آدمی ہے۔ بہرحال یہ تو ملنے ہی پر معلوم ہو سکے گا، ڈی ایس نے کہا، اور اپنے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کے کھانے پر میز کی فضا بڑی سوگوار رہی۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے کھانا ختم کیا اور پھر کافی پینے کے لیے برآمدے میں جا بیٹھے۔ صوفی، کرنل ڈکسن بولا، میں کہتا ہوں کہ پولیس کو اس کی اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ میری بھی یہی رائے ہے، بارتوش نے کہا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ میں کیا کروں، صوفیہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی اس معاملے کو عام نہیں کرنا چاہتے، پولیس کے تو سرے سے ہی خلاف ہیں۔ انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں کبھی اچانک غائب ہو جاؤں تو تم لوگ فکر مند مت ہونا، میں خطرہ دور ہوتے ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن پولیس کو اس کی اطلاع ہرگز نہ ہو۔ عمران نے صوفیہ کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ زرغام ہمیشہ پراسرار رہا ہے، کرنل ڈکسن بڑبڑایا۔ یہاں سبھی پراسرار ہیں، عمران نے کہا، اور مارتھا کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تمہیں ابھی تک نہیں سمجھ سکا، کرنل نے عمران سے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ زرغام نے تمہیں اپنا سیکرٹری کیسے بنا رکھا ہے، وہ تو بہت ہی غصہ ور ہے۔ میں انہیں کنفیوشس کا اقوال سنایا کرتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے پھر اس کا نام لیا؟ کیا تم مجھے چڑھاتے ہو؟ کرنل بھر گیا۔ نہیں انکل، صوفیہ جلدی سے بولی، یہ ان کی عادت ہے، گندی عادت ہے۔ عمران لاپرواہی سے کافی پیتا رہا۔ یہ ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ہیں، عارف ہنس کر بولا۔ پھر تم نے بکواس شروع کی، انور نے دانت پیس کر کہا۔ بولنے دو، میں برا نہیں مانتا۔ کنفیوشس نہیں اب، عمران نے کہا، بوکھلاہٹ کی ایکٹنگ کے ساتھ اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر لیا۔ مارتھا اور صوفیہ ہنس پڑی۔ اس بار کرنل بھی ہنسنے لگا۔ بارتوش کا چہرہ بنجر کا بنجر ہی رہا، خفیف سی مسکراہٹ کی جھلک بھی نہ دکھائی دی۔ دفعتاً انہوں نے پھاٹک پر قدموں کی آواز سنی۔ آنے والا ادھر ہی آ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگے۔ باغ کے آخری سرے پر کافی اندھیرا تھا، برآمدے میں لگے ہوئے بلبوں کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ پھر آنے والے کی ٹانگیں دکھائی دینے لگی، کیونکہ اس نے راستہ دیکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ آنے والا روشنی میں آ گیا۔ وہ ان سب کے لیے اجنبی ہی تھا، ایک تنومند آدمی جس نے کتھئی سرج کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ معاف کیجیے گا، اس نے برآمدے کے قریب آ کر کہا۔ شاید میں مخل ہوا۔ کیا کرنل صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی نہیں، صوفیہ جلدی سے بولی۔ تشریف لائیے۔ آنے والا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ صوفیہ بولی، وہ باہر گئے ہیں، کب تک تشریف لائیں گے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور ہو سکتا ہے کل آ جائیں، ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد۔ اوہ، یہ تو برا ہوا، اجنبی نے کہا، اور رچڑتی سی نظریں حاضرین پر ڈالیں۔ عمران کو دیکھ کر ایک لہجہ اس پر نظر جمائے رہا، پھر بولا، کہاں گئے ہیں؟ افسوس کہ وہ اپنا پروگرام کسی کو نہیں بتاتے، صوفیہ نے کہا۔ آپ اپنا کارڈ چھوڑ جائیے، آتے ہی ان سے تذکرہ کر دیا جائے گا۔ بہت جلدی کا کام ہے، اجنبی نے افسوس ظاہر کیا۔ آپ وہ کام مجھ سے کہہ سکتے ہیں، عمران بولا، میں کرنل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ اوہ، اجنبی نے حیرت کا اظہار کیا، پھر سنبھل کر بولا، تب تو ٹھیک ہے، کیا آپ الگ تھوڑی سی تکلیف کریں گے؟ بس اتنا ہی سا کام تھا، عمران نے احمقوں کی طرح کہا۔ لیکن میں الگ تھوڑی سی تکلیف کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ وہ تکلیف کس قسم کی ہوگی؟ گلا تو نہ گھٹوانا ہوگا؟ اوہ، میرا مطلب ہے ذرا الگ چلیں گے؟ میں الگ ہی چلتا ہوں، آج تک کسی سے ٹانگ باندھ کر نہیں چلا۔ ارے صاحب، کہنے کا مطلب یہ کہ ذرا میرے ساتھ آئیے۔ اوہ، تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ عمران اٹھتا ہوا بولا۔
چلیے چلیے۔ دونوں اٹھ کر باغ کے پھاٹک پر آ گئے۔ آپ علی عمران صاحب ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ میں کرنل کا سیکریٹری ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، دیکھیے میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے اور خالد نام۔ ہمیں فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن فیاض کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں۔ اوہ فیاض، ہاں بڑا گریٹ آدمی ہے اور یاروں کا یار ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی سی بات کے لیے اپنے محکمے تک کے آدمی کو خطوط لکھ دے گا۔ واہ بھائی، بات کیا ہے؟ انسپکٹر خالد نے پوچھا۔ کیا اس نے وہ بات نہیں لکھی؟ جی نہیں، لکھتا ہی کیا؟ بات یہ ہے مسٹر خالد کہ مجھے بٹیر کھانے اور بٹیر لڑانے دونوں کا شوق ہے، اور آپ کے یہاں بٹیروں کے شکار پر پابندی ہے۔ فیاض نے کہا تھا، میں اجازت دلوا دوں گا۔ خالد چند لمحے حیرت سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کرنل کے سیکریٹری ہیں؟ پھر کیا کہتا؟ وہ شاید آپ کو اس کے کہنے پر دوسری حیثیت سے اعتراض ہے۔ بالکل ٹھیک مسٹر خالد، بات دراصل یہ کہ میں یہاں آیا تھا مہمان ہی کی حیثیت سے، لیکن بات کو نوکری مل گئی۔ کرنل نے مجھے بہت پسند کیا ہے، میں ان کے لیے دن بھر ایئر گن سے مکھیاں مارتا رہتا ہوں۔ آپ مجھے ٹال رہے ہیں جناب، خالد ہنس کر بولا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، حالانکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ کیسا معاملہ؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ کچھ بھی ہو، آپ بہت گہرے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس کا مجھے یقین ہے کہ آپ کیپٹن فیاض کے خاص آدمیوں میں سے ہیں۔ اچھا چلیے، میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا۔ ضرور کیجیے۔ کیا کرنل براہ راست فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے مدد طلب کی تھی؟ عمران چونک کر اسے گھورنے لگا۔ مدد؟ میں نہیں سمجھا، اس نے کہا۔ دیکھیے جناب، خالد نے کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس محکمہ میں بہت دنوں سے ہوں، لیکن میں ابھی بالکل اناڑی ہوں۔ یقیناً آپ مجھ سے سینئر ہی ہوں گے، اس لیے میں آپ کے مقابلے کا اہل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب کھل کر بات کیجیے تو شکر گزار رہوں گا۔ اچھا، میں کھل کر بات کروں گا، لیکن پہلے مجھے بات کی نوعیت سمجھنے دیجیے۔ آپ کے ذہن میں کرنل کے متعلق کیا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن ایک بات، خالد سوچتا ہوا بولا۔ ٹھہریے میں بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ سونا گری میں نووارد ہیں۔ ہم لوگ پچھلے 1 ماہ سے ایک پراسرار آدمی یا گروہ شفٹن نامی کی تلاش میں ہیں، جس نے یہاں کے دولت مند لوگوں کو دھمکی کے خطوط لکھے ہیں، ان سے بڑی رقموں کا مطالبہ کیا ہے۔ دھمکی کے مطابق عدم ادائیگی کی صورت میں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نے اس کی رپورٹ کی ہے، مگر کیا؟ عمران جلدی سے بولا، ہمیں کرنل زرغام کی طرف سے اس قسم کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ تو آپ زبردستی شکایت موصول کرانا چاہتے ہیں؟ عمران ہنس کر بولا۔ اوہ دیکھیے، آپ سمجھے نہیں، بات یہ ہے کہ آخر کرنل کو کیوں چھوڑا گیا، اور اگر اسی طرح کی کوئی دھمکی اسے ملی ہے تو اس نے اس کی رپورٹ کیوں نہیں کی؟ واقعی آپ بہت گہرے آدمی معلوم ہوتے ہیں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا چلیے، فرض کیجئے کہ کرنل کو بھی دھمکی کا خط ملا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے محکمے کو اس کی اطلاع دے؟ ممکن ہے وہ اسے مذاق سمجھا ہو، اور مذاق نہ بھی سمجھا ہو تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی قوت بازو کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کرنل کو بھی اس قسم کا کوئی خط ملا ہے یا نہیں۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، عمران بولا، مجھے اس کا علم نہیں۔ آپ کو کیپٹن فیاض نے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ میری کھوپڑی کا مغز درمیان سے کریک ہو گیا ہے، اس لیے گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا ہی مجھے راس آتی ہے۔ اوہ، آپ کچھ نہیں بتائیں گے؟ خیر، اچھا، اس تکلیف کا بہت بہت شکریہ، مجھے کرنل کی واپسی کا ہی منتظر رہنا پڑے گا۔ ویسے ہم پھر بھی ملتے رہیں گے، عمران نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ ضرور ضرور، خالد نے کہا اور مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ عمران پھر برآمدے میں لوٹ آیا۔ یہاں سب لوگ بے چینی سے اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ کون تھا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ محکمہ سراغ رسانی کا انسپکٹر خالد۔ کیا؟ کرنل ڈکسن نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیا بات تھی؟ صوفیہ نے مستربانہ لہجے میں کہا۔ اس پر عمران نے پوری بات دہرا دی۔ وہ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے صوفیہ سے پوچھا، کیا کرنل کو شفٹن کی طرف سے کبھی کوئی خط ملا ہے؟ نہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آخر انہوں نے اپنے عزیز ازجان سیکریٹری سے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے دوسرے معاملے کا تذکرہ نہیں کیا؟ کرنل ڈکسن نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بھلا کس طرح کر سکتا تھا؟ تم واقعی کریک معلوم ہوتے ہو۔
جی ہاں کنفیوشس، نہیں، میرا اپنا قول ہے، اچھا ملازم وہی ہے جو مالک کے حکم سے 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر۔ جہنم میں جاؤ، کرنل خرا کر بولا اور وہاں سے اٹھ گیا۔